أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا أحياء ولكن لا تشكرون صلوات محمد دعا کرتے ہیں آپ بسط ذکر محمد وآل محمد اس کا شہزاد و شاہجہاں منتظمین کی کاوش آپ دوستان کی شرکت پروردگار کی بارگاہ قبول منظور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار مومنین کے اکرام کی رحمتوں پر منظور فرمائے سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی کے شر میں عزت کا بیجا مال کو محفوظ فرمائے سوائے آل محمد کے کوئی معاملہ مومنین کے جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص قوت مودت کی دولت عطا فرمائے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور بیان پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین آل محمد کو اس عشق آل محمد کو اس مودت اور رضائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکتا ہے ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد برقرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے ایک آواز سے بلند درود پڑھیں محمد و مجلس اعلیٰ مخصوص ہے سوئیں میں شہدائے کربلا سے لہذا خراج تحسین پیش کرنا ہے ان باعظمت ہستیوں کا کہ جن کی یاد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ شہدائے خدا کہ جن کے پاکیزہ خون کا یہ صدقہ ہے کہ یہ اسلام آج بھی قائم ہوتا ہے شہدائے خدا وہ اولیاء خدا ہیں کہ جن کی محنتوں کا ثمر آج آپ کو اور مجھے مل رہا ہے کوئی انسان جو احسان فراموش نہ ہو وہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتا عظمت شہادت آپ کے سامنے میں ایک معروف آیت 154 آیت 154 آیت ہے یہ سورہ مبارک بقرہ کی آپ نے ہزار مرتبہ علماء سے سنی ہوگی مگر بات وہی ہے کہ انداز بیان رنگ بدل گیا ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں اشارے خداوندی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں قتل ہو گئے مردہ نہیں ہیں تو کیا ہیں وہ زندہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ہاں مگر یہ کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے یہ ہمیں بے شعور ہونے کی ڈگری وہ دے رہا ہے جو ہمارے شعور کا بھی خالق ہے جب خالق ہی ایک بات کر رہا ہے مینوفیکچرر لیبل ساتھ لگا دیتا ہے یہ میری پروڈکٹ یہ کر سکتی ہے اس کام کے لیے اسے استعمال مت کریں کیونکہ وہ اس کی اصل میں شامل ہی نہیں ہے ایک بات ہوتا ہے کیا ہیں شہداء کیا ان کی عظمت ہے کیا معاملات ہیں یہ ایک طرف ایک بات ہے ہماری فکر کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کی عظمت کو درک کر سکے توجہ فرمائیں یہ اللہ ایک شہید کی اہمیت پہ بات کر رہا ہے کہ انسان تیرا شعور نہیں ہے پر وہ جانتا ہے میں پابند کر رہا ہوں منہ سے اسے پابند کر رہا ہوں تو نے بولنا نہیں ہے تو نے کہنا نہیں ہے کہ مردہ ہے میرا شہید پر وہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہماری فکر کا خالق ہے اسے پتہ ہے یہ منہ سے بولے یا نہ بولے
ذہن سے تو یہی سوچے گا کہ ہے تو مردہ ہی، ہلاؤ تو ہلتا نہیں، بلاؤ بولتا نہیں، اگر آواز تو رسپونڈ نہیں کرتا، ماننے کا ضرور، ہاں میں نے چونکہ پابند کر دیا منہ بند رکھے گا۔ لہٰذا آل عمران کی 69ویں آیت میں اس نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار گمان بھی نہیں کرنا کہ مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی وہ اسے فکر کا خالق ہے نا، اسے پتہ ہے میں اسے بولنے میں پابند لگا رہا ہوں، یہ سوچے گا، اسے پتہ ہے کہ بے ایمان اندر سوچے گا، کہ اس نے کہا خبردار تمہیں سوچنا بھی نہیں۔ یہ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ پہلا جملہ پوری توجہ، یہ ایک شہید کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں نہ لگے فتوے عزاداری پہ، کیوں دنیا کو حسین سمجھ آئے، جب اللہ نے بتا دیا اس کی فکر کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اس میں ایک شہید کی عظمت سما سکے۔ سوچے سید الشہداء کی فخر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جو فکر انسانی ایک شہید کی عظمت درک کرنے سے قاصر ہے، وہ سید الشہداء کی عظمت کو کہاں جا رہی ہے؟ تو حضور پروردگار نے فرمایا چلے ایک بات تو طے ہو گئی، یہ قرآن چونکہ حق ہے اور قرآن نے آپ کی اور میری فکر پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کوئی ایسا تصور حیات شہید ہے جو آپ کے میرے تصور سے بھی بالا تھا؟ آپ کی میں کوئی حیات و موت کا ایک کوئی پیمانہ ہے جو آپ کی اور میری عقل سے ماورا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بلانے پہ بولے، جو جسے ہلائیں تو وہ رسپونڈ کرے، آواز دے، پکارے تو آ جائے، یہ زندگی کی علامتیں ہیں، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو مردگی کی علامت ہے۔ اب بظاہر ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، بظاہر لوگوں میں غلطاں ہے، پھر پروردگار فرما رہے تو اسے بلا نہیں بولتا، مردہ نہیں سمجھنا، تو اسے چھیڑ کے رسپونڈ نہیں کرتا، خبردار مردہ نہیں سمجھنا، چاہے ٹکڑوں پر پڑا خبردار مردہ نہیں سمجھنا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا تو شعور موت قرآن سے مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے، تو جب شعور موت میں مسئلہ ہے تو شاید شعور حیات میں بھی مسئلہ ہوگا۔ اچھا میں اپنی طالب علمانہ سے بات نہیں کروں، حضرت علامہ علی نقی نقل مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو بات کی قسم۔ اچھا نا بعض تفسیریں نا ایسی ہوتی ہیں بعض شخصیات کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے وہ عطا کر دیا کہ اب آپ باقی سب کو جتنا مرضی پڑھنے کو لطف ہی نہیں آتا۔ آئے مودت پہ جو اظہر حسن زیدی صاحب کی اللہ فرما گئے، آپ پڑھنے جا کے ہزاروں تفسیریں آپ کو وہ لطف ہی نہیں آئے۔ جو آئے تکبیر پہ نقن صاحب نے کمال کر دیا، وہ آپ کو کسی اور تفسیر پہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ کمال ہوتا ہے بعض ہستی کو اللہ بعض چیزیں عطا کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے کہ وہ بعض معاملات میں ایسا فہم عطا کر۔ انہوں نے یہاں ایک دو چھوٹی چھوٹی آیتوں پہ کمال کر دیا، پیش میں اپنے انداز سے کروں گا، تھیم ان کا ہے، میں آپ کے سامنے امانت نوز کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بات ہوتا ہے کہ حیات و موت کا کوئی تصور ایسا ہے جو آپ کی اور میری فکر سے بالا تھا۔ دیکھیں میں اس کے لیے آیت آپ کو لگی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ جب وہ تمہیں پکاریں، کیونکہ اسی میں تمہاری حیات ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی نبی کو چھوڑنا مردگی ہے، نبی کی آواز میں پلٹنا حیات ہے۔ اب یہ پروردگار بظاہر ان سے مخاطب مردوں سے نہیں، زندوں سے، آپ کی اور میری تعریف پہ جو زندہ ہیں، جو آپ کی اور میری تعریف پہ زندہ، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نبی بلا ہے پلٹ، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ چلیں باقی معنی تو ایک طرف رکھیں، ایک بات تو طے ہے نبی کو چھوڑ کے چلے جانا بزدل ہونے کی نہیں، مردہ ہونے کی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حیات و موت کے کوئی معنی اور مفاہیم ہیں جو ظاہر سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔
اب دیکھیں انہوں نے جو کمال کیا، میں الفاظ کا انتخاب اور چناؤ میرا ہے، تھی میں ان پر یحیی الارض بعد موتہا. قرآن کی دیکھیں اس 3-4 لفظوں سے وہ کتنا بڑا انہوں نے آپ کے سامنے اشکال کرنے لگے. پروردگار نے فرمایا وہ زندہ کرتا ہے، خالق زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جاتا. زمین بھی مردہ ہوتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، میرے سینے میں دم نہیں ہے، جتنی میں محبت سے پڑھوں مگر آپ نے بات کی اہمیت اور وزن کو دیکھنا. پروردگار فرما رہا ہے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے. اس کا مطلب ہے کوئی حیات و موت کا تصور ہے جو عام چیزوں سے ہٹ کر بھی ہے. اس کا مطلب ہے زمین بھی مردہ ہوتی ہے اور زمین بھی زندہ ہوتی ہے. اچھا آپ چونکہ بیٹھے زرخیز ترین علاقے میں ہوئے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، پنجاب کی سرزمین پہ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جا کے زمینداروں سے زراعت کرنے والوں سے پوچھ لیں مردہ زمین کسے کہتے ہیں. وہ دیکھ وہ سمتھو زدہ زمین، نمک والی زمین. اصل میں کیا ہے وہ زمین جو آگے حیات کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے. جملہ بدل دیتا ہوں، وہ زمین جو آگے زندگی بخشنے سے قاصر ہو. توجہ ہے، ہوتا کہ آپ اس مردہ زمین پہ بیج ڈالیں، پانی ڈالیں، کھادیں ڈالیں، جو ڈالیں اس میں کچھ نہیں کریں. خالق کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہونے کے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر پانی برساتا ہے، وہ اس کے اوپر آب حیات برساتا ہے. سورج کی کرنیں اس پہ ایک مخصوص انداز میں پڑتی ہیں، اس کی ظرفیت میں تبدیلی آتی ہے، اس کی ظرفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، اس کا سمت طور پر ختم ہونا. جیسے پہلا پودا زمین کے سینے کو چیر کے اس سے باہر آتا ہے، وہ اتنا سا پودا ہے مگر خالق لطف لے کر کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہوا. اللہ یعنی وہ مردہ تھی مگر اب نہیں مردہ کہا جا سکتا. کیوں؟ اب اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ اس نے آگے زندگی کو بخش دیا. توجہ فرمائیں، جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس سے ایک زندگی آگے بڑھ سکے، آگے زندگی کو وہ زندگی، تب تک وہ مردہ تھا. جیسے ہی اس میں یہ صلاحیت آئی اب وہ زندہ. توجہ فرمائیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے خالق کی نظر میں حیات و موت کا فلسفہ کیا. توجہ فرمائیں. اچھا یہ زمین کیا ہے؟ یہ جمادات ہے، ایسے ہی ہے. اس پہ جو پودا ہوگا وہ کیا ہے؟ نباتات. پھر آگے کیا ہیں؟ حیوانات. پھر کیا ہیں؟ انسانات. ایسے ہی ہے نا جی، یہی سلسلہ ہے نا. اب پرابلم یہ ہے جب تک وہ جمادات تھی اور آگے اپنے سے اعلیٰ نو نباتات کے کام نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھی. توجہ ہے، جیسے ہی وہ کیونکہ جمادات سے اعلیٰ نباتات، نباتات سے اعلیٰ حیوانات، حیوانات سے اعلیٰ انسانات، تو جیسے ہی وہ اعلیٰ نو کے کام آئی خبردار اسے مردہ نہ سمجھنا، اللہ نے اسے حیات بخش دی ہے. مگر کمال یہ ہے کہ اس کی خاطر اسے کوئی قربانی دینی پڑی ہے. کیا ہوا؟ زمین کے اندر ہوتے ہیں منرلز. اتنے جوان بیٹھے بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. نمکیات، یہی ترجمہ بنتا ہے منرلز. وہ نمکیات ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے ڈالا بیج، اب وہ بیج کرے گا تو وہ نمکیات اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ نمکیات اپنا آپ فنا کریں گے، خود مٹ جائیں گے، مگر اس بیج کو زندگی عطا کرے، خود فنا ہو گئے. اچھا جب تک ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود کو اعلیٰ نو کی خاطر فنا کر سکیں تب مردہ تھے. جب خود کو مٹایا، خود کو ختم کیا مگر اعلیٰ نو کے کام آ گئے. خدا کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں زمین کو. وہ منرلز خود فنا ہو گئے مگر تب بھی زندہ ہیں کیونکہ اعلیٰ نو کے کام آ گئے.
تو حیات کا معنی ہے خود کو فنا کر دینا اعلیٰ کی خاطر. اگر بات سمجھ رہی ہو تو مجھے فرمایا کہ اس کو میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا. اب ٹھیک ہے جناب وہ زمین میں منرلز نے خود کو فنا کیا, وہ نباتات کے کام آئے, اعلیٰ نو کے کام آ گئے, خود فنا ہوئے مگر زندہ ہیں. اب وہ پودا اگایا, اب پودے کے بھی دو مستقبل ہیں, یا تو کہیں گل سڑ کے یوں ہی بیکار میں ختم ہو جائے گا, یا آگے بڑھ کے کوئی حیوان اس کو اپنا رزق کے بدل بنا دے گا. اب کیا یہ دونوں برابر حیثیتوں میں نہیں؟ وہ جو گل سڑ کے ختم ہوا وہ عدم کی وادیوں میں چلا گیا, وہ فنا ہو گیا, مگر وہ جو اعلیٰ نو کے کام آیا وہ بظاہر مٹا مگر اعلیٰ کے کام آیا, ضائع نہیں ہوا. توجہ ہے جی, اس نے سلسلہ حیات کو جاری رکھا. اب پہلے جو کچھ ادھر زمین میں تھا اب وہ تنوں میں آ گیا, وہ تاثیر پتوں میں آ گئی, وہ ٹہنیوں میں آ گئی. اب اسے کھایا حیوان نے, وہ جو کچھ ٹہنیوں میں تھا پتوں میں تھا اب وہ لہو بن کے حیوان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اب اس حیوان کے بھی دو مستقبل ہیں, وہ ہے جو روڈ کنارے نہیں پڑا ہوگا, عدم کی وادیوں میں ضائع ہو جائے گا, مگر ایک وہ بھی ہے جس کے جسم کا ٹکڑا بھی آپ بازار سے خرید کر لائیں گے, یا آپ اسے خدا کے نام پر ذبح کریں گے, وہ آپ کا رزق بدن بن جائے گا. اب ایک وہ ہے جو گل سٹ رہا ہے, ایک وہ ہے جو آپ کا رزق بدن. کیا دونوں ایک سے ٹھہرے؟ نہیں, وہ عدم کی وادیوں میں مردہ وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آیا. میرے ساتھ سے سبب کر رہے ہیں, ضائع وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آ رہا. جو اعلیٰ کے کام ہے بظاہر کٹ گیا, بظاہر ختم ہوا, پر اس نے سلسلہ حیات نو کو روکنے نہیں دیا, سلسلہ جاری رہا. وہ اعلیٰ کے کام آیا, بظاہر ختم ہو گیا مگر اعلیٰ کے کام آیا, لہذا وہ زندہ ہے. توجہ فرمائیں. تو اب ہر سٹیج پہ مردہ اور زندہ کی تعریف کیا ہوئی. مردہ وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہ آ سکے, گل سڑ کے فنا ہو جائے, اور وہ جو خود بے شک کٹ جائے مگر اعلیٰ کے کام آ جائے, وہ کٹ کے بھی زندہ ہے. جب یہ سلسلہ جاری رہا انسان تک معاملہ پہنچا تو اب دو ہی مستقبل ہیں, ایک وہ جو یوں ہی حرام موت مرا اور گل سڑ کے فنا ہو گیا, اور ایک وہ ہے جو بظاہر خون میں ٹکڑے ہو رہا ہے مگر خود کٹ کے اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. جو ہمارا خبردار مردانہ کہنا وہ زندہ ہے. تصور کرنا وہ اعلیٰ کے کام ہے. ہر وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے, مگر میں کم ترین وقت میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی جو یہ محنت ہے آج کی صدی ہوئی آپ کچھ یہاں سے لے کر ہیں. حضور کمال یہ دیکھیے گا, اللہ نے ہر سٹیج پہ دو دو قسم کے ہیں نا. ایک وہ جو بیٹھا اعلیٰ کے کام نہیں آیا, ایک وہ ہے جو خود کو بے شک کے فنا کر رہا, بظاہر مگر مٹ کے اعلیٰ نو کے کام آ رہا ہے. تو اللہ نے ہر سٹیج پہ پروٹوکول ہی ڈیفرنٹ کر دیا. آپ جائیں سیمو تھوڑ زدہ زمین کی قیمت اٹھا کر دیکھیں اور زرخیز زمین کی قیمت دیکھیں. میں لفظ بدل دوں, جو اعلیٰ نو کے کام نہ آئے وہ سستی, وہ گھٹیا, جو اعلیٰ کے کام آئے اس کا ٹکڑا بھی مہنگا. توجہ ہے کیوں فرق, کیوں ارزش میں فرق کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اعلیٰ کے کام آ رہے ہیں. اگلی سٹیج پر جائیے. اور ایک وہ بھی ہے آپ خود اکھاڑ کے باہر کوڑے میں پھینک رہے ہیں. توجہ ہے جی. ایک وہ بھی ہے جو آپ لا کے گھر میں لگا رہے ہیں. کیوں؟ ایک وہ ہے جو اعلیٰ کے کام نہیں آ رہا, ایک اعلیٰ جو اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. جس سٹیج میں جو اعلیٰ کے کام آئے گا وہ زیادہ قیمتی ہے. آگے بڑھ جائیں, حیوان آ گئے, ایک وہ ہے دوسرا ہوش کر کے بھگا رہے ہیں. ایک وہ ہے جس کا جسم کہتے نا سب ٹکڑا میں قیمت دے کے گھر لا کے پکا کے کھا رہے ہیں. تو ہر جگہ فرق پڑ رہا ہے. وہ قیمتی ہے جو اعلیٰ کے کام آ رہا ہے. توجہ فرمائیں, لہٰذا پروردگار نے بھی پروٹوکول بدل کے رکھ دیا. فرمایا بظاہر دونوں مردہ لگ رہے ہوں گے پر خبردار اپنے نجس مردے میرے شہیدوں کے پاس نہ لانا. انہیں غسل دو, انہیں کفن دو, پھر خاک کے سپرد کرو. اسے نہ غسل دینے کی ضرورت ہے نہ کفن دینے کی ضرورت ہے. اعلیٰ کے کام آیا ہے, یہ پاک ہے.
یہ شہید راہ خدا ہے، یہ شہید راہ خدا ہے، یہ پاک ہے حضور۔ مگر کمال یہ اچھا خالق تو بات شہید کی کر رہا تھا، پروردگار تو واضح کہہ دے میرے شہیدوں کو مردہ نہ کرو۔ پروردگار تمہارے خبردار مردہ نہ کرو انہیں جو میری راہ میں قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، پروردگار جو میری راہ میں قتل ہو جائے۔ جب بات ساری امت کو پتا ہے، یہ دونوں آیتیں شہیدوں بارے ہیں، توجہ فرما رہے لوگ، ساری امت جانتی ہے، اور جملہ بڑا لطیف ہے اگر میں پہنچا سکوں تو، ساری امت جانتی ہے دونوں آیتیں شہیدوں بارے ہیں، تو یا اللہ خود ہی کہتے میرے شہید کو مردہ نہ کرو، فرمایا نہیں، جو میری راہ میں قتل ہو جائے اسے، میں یا اللہ کیا وجہ تم نے لفظ شہید کیوں استعمال نہیں کیا؟ کوئی بھائی نہیں، پروردگار فرمایا میں لفظ شہید تو استعمال کر لوں مگر ہر کوئی اپنا اپنا مردہ اٹھا کے لے آئے گا، ہر کوئی اپنا تحفظ کا مردہ لے آئے گا۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، جب میرے شہیدوں پہ دن آئیں گے ہر کسی کو اپنا اپنا مردہ نظر آ جائے گا۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں جو میری راہ میں مارا جائے، خدا یہ کہ ملازم کو تنخواہ نہ دے کے مارے جانا، خدا یہ کہ سارا دین بچا کے مارے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستوں، حضور نے تو میری راہ میں، یعنی تعین شہادت انداز قتل سے نہیں، اس راہ پہ ہوگا جس پہ جان گئی، بڑی بات اس کی ہے دوستوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، انداز قتل نہیں بتائے گا کہ شہید ہے، راہ کون سی تھی یاد رکھیں، یا اس بات پر کب مرنا ہے خدا کی مرضی، کس جگہ مرنا ہے خدا کی مرضی، کس لمحے مرنا ہے خدا کی، کس انداز میں مرنا ہے خدا کی مرضی، کس راہ میں مرنا ہے مومن کی مرضی۔ کہتا ہے یاد رکھ جو میری راہ پہ جائے گا، کیسے فرق پتہ لگے گا؟ یا اللہ ہر کوئی اپنے اپنے مردے لے کر آ جاتا ہے، ہر کسی کے شہید ہیں، اپنے اپنے شہید ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں ایک بات سمجھ میں آئی، کم از کم ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، مرنے والے کو خود تو پتہ میں کیا کر رہا تھا۔ توجہ ہے جی، اور میں مختصر وقت میں صرف فارمولہ یاد کر سکتا ہوں، میں فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، اگر پتہ کرنا ہے نا کہ کس قسم کی موت آ رہی ہے، باقی چھوڑے زندگی بھر کیا کیا، آخری جملوں پہ غور کر لیجیے گا، پتہ چل جائے گا کون عدم کی وادیوں میں فنا ہو رہا ہے، کون اعلیٰ کی خاطر قربان ہو رہا ہے۔ آخری جملے بتا دیں گے، خدا یہ کہہ کے مر جانا کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میری بیوی نے نہ ہوتا، اور خدا یہ کہ فسق ہوا پھر سوچنا بھی نہیں، کتنا پروٹوکول ہے شہید، کیا عظمت ہے شہید کی۔ توجہ ہے کہ شہید بارے سوچنے پہ بھی بولنے پہ بھی پہلے بیٹھے ہوئے تو ہوئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا کمال یہ ایک پرابلم ہو گئی دوستوں، بڑی سنجیدہ ہو گئی، اسلام نے ہر وہ شے جس میں عظمت رکھی ہے نا، وہ میرے اور آپ کے لیے مومن کے لیے اچیویبل ہے، قابل حصول ہے۔ نمازی کی کتنی عزت ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال نماز،
میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہا ہوں گا، یہ دیکھو میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اچھا بھائی دیکھ لیجیے شناختی کارڈ تو جو ہے مگر نہیں دیکھے میں ٹرک لے کر آیا ہوں سامان، وہ دیکھے اتنا کچھ، یہ خدا نے یہ کچھ کیا، وہ کچھ کرایا، یہ کچھ کرایا، وہ کہیں گے صاحب سب کچھ دیکھ لیں گے شناختی کارڈ، وہ شناختی کارڈ نماز ہے، اگر یہ ہے تھوڑے رکشا بھی ہوا تو قبول ہو جائے، اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ٹرک بھی باہر کھڑے رہے، توجہ فرمائیں نماز شناختی کارڈ ہے لحاظ کا یہ قبول، تو کیا بڑی پرابلم ہے، مجھے کوئی موت تو واقعہ نہیں ہو جانی، فجر کا ٹائم ہے، وہ ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے، وضو کرو ادھر کھڑے ہو، اتنے میں نمازی ہو گیا، مجھے کون سا کوئی پہاڑ چڑھ کے نیچے اترنا ہے، توجہ فرمائیں قابل حصول ہوا کہ نہیں، سمجھ میں آتا ہے کام میں عظمت ہے، وہ میرے لیے قابل حصول ہے، روزہ دار کی عزت ہے کہ نہیں، وقت بڑا مختصر میرا ساتھ دینا، پر میں منہ سے بدبو بھی جو آئے وہ اللہ کو پسند ہے، ایسا ہوا کہ نہیں، اور نومکم فی ہے عبادت، اس کا سو جانا بھی عبادت ہے، انفاسکم فی ہے تسبیح، تم سانس بھی لو جو عبادت ہے، کیا عظمت ہے، کوئی بڑی بات ہے، اس کے بھی کشمیر کا سفر کو نہیں کرنا، فجر کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیں، 2-4 احتیاطیں ہیں، مغرب کے وقت شروع ہونے جان سے حاصل کر لیا، توجہ فرما رہے ہیں جی، کوئی جا کے مجھے فلسطینی آزاد کروانا روزہ دار ہونے کے لیے بہت آسان ہے، قابل حصول ہے، اس طرح اس نے کہا اللہ یحب المتقین، اللہ صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے، کیا بڑی بات ہے، مجھے کوئی جہاد ہے افغانستان پہ نہیں جانا، سادہ سا مسئلہ جب گناہ سامنے آئے گا میں نے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے متقی ہونے کا درجہ، یعنی ہر وہ شے جو اسلام میں عزت دیتی ہے نا وہ مومن کے لیے قابل حصول ہے، اللہ کرے میں مختصر وقت میں سمجھا دوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے پاس بہت وقت ہوتا، مگر مجھے بڑا دور کا سفر کرنا ہے، مگر حضور میں بات سمجھا کر جاؤں گا، پرابلم ہو گئی، شہادت میں عظمت ہے کہ نہیں، واضح سب کو، ایک پرابلم ہے، شہید ہونے کے لیے ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے، اجانے بات پہنچی نہیں، توجہ ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلم آ بھئی ہر وہ شہر جس میں عظمت رکھی تھی وہ آپ جو میرے لیے قابل حصول تھی، یہاں آ کر پرابلم ہو گئی، عظمت ہے مگر ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے، اور اگر خود کوشش کی تو خود بخود خوشی، وہ بجائے اجر ملنے کو الٹا سزا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، سادگی سی سوال کرنے جا رہا ہوں، ذہنوں میں سوچئے گا یہ کیسی عظمت ہے جو مومن نہیں قاتل کے ہاتھ ہے، اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے دوستوں، توجہ فرمائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے عظمت مگر ظالم کی بندوق میں لوڈ ہوئی، اس کی مرضی، کوئی بہادر، توجہ فرما رہے ہیں بھئی ہر عظمت میرے لیے قابل حصول تھی، بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے، صاحب عزت بناتی ہے تو مومن کے ہاتھ ہونی چاہیے، یہ کیسی عزت ہے جو ظالم کے ہاتھ ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا، احد میں نا جب آیا نا وہ عمر ابن عبداللہ دوسری طرف، تو آپ جانتے ہیں وہ بخاری شریف میں جا کر دیکھ لیجئے گا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، محسوس ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی سکتا تھا سب کو، اس کی دہشت ہی اتنی تھی، اس نے ایک بڑا جملہ کہا، خدا کی قسم علی کے دشمن بھی پہچاننے والے ہوتے، اگر عمر ابن عبداللہ کلمہ پڑھ لیتا نا تو بڑے بڑے سے بڑے نہ رہتے، وہ اتنا صاحب صلاحیت تھا، اس نے جملہ بڑا کمال ہے، اس نے کہا مسلمانوں میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے کہا ہے جو آ کر کافر سے لڑے اگر اسے مار کے پلٹ جائے تو غازی جنت، اور اگر وہ مارا جائے کافر کے ہاتھ سے شہید جنت، آؤ مسلمانوں میری تلوار کے خم میں تمہاری جنت پہ نہ ہے، خدا کی قسم کیا جملہ اس نے کہا، اور اس میں ایک سادہ سا جملہ عرض کرتا ہوں، کیسا قاتل ہے جنت بانٹ رہا، کافر ہو تو جنت بانٹ رہا، توجہ فرما رہے ہیں جی، حضور کمال، اللہ جانے علی کیا ہوگا، علی کے تو سامنے والا بھی جنت بانٹ رہا ہے، توجہ فرما، اچھا یہ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو، واقعی یہ حقیقت ہوئی، اس کا مطلب واقعی اس کے ہاتھ میں جنت ہے، نہیں یہ بات قابل سمجھ نہیں، یہ بات نہیں قابل فہم نہیں ہے، اگر عظمت ہے تو مومن کے ہاتھ ہونی چاہیے، یہ کیا کہ میں تو آمادہ ہوں، قاتل ہی نہیں ملا، عزت ہی نہیں ملی، اچھا اگر کبھی
تو سامنا ہو بھی گیا خوش قسمتی سے، وہی بدبخت اناڑی نکلا، اس کا نشانہ میں صبح میری عظمت میں سو. تو جو فرما رہے دوستو، کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو کی نہیں بنتی، ذہن سے نہیں بنتی. تو جب ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کر رہی تو کیسے ممکن ہے اس کے ہاتھ میں عظمت؟ اور وہ عظمت ہی کیسی جو بدبخت سے خدا ہاتھ میں دے دے؟ حضور نہیں ہو سکتا. اب سمجھو اس نے کیوں کہا فی سبیل اللہ، جو میری راہ پہ جائے گا. اس کا مطلب ہے شہید کون ہے کون نہیں ہے یہ قاتل طے نہیں کرے گا، راہ طے کرے گی. مسئلہ ہی حل کرے. ہمیں یہ مفہوم بالکل سمجھ نہ آتا، پر رسول نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ مت اپنے ذہنوں کو ادھر کرو. ماں کا اللہ ہو گیا محمد، ماں کا شہید ہے، تمہیں راہ جانی ہے، میں بتا رہا ہوں مرو جیسے بھی، چاہے بلڈ پریشر ہو چاہے شوگر ہو، مگر مرنا میری آپ کی ہو گئے تو اس پہ جاؤ گے تو شہید ہوگا. راہ طے کرے گی. دوست بات کسی بات میں طالب علمانہ ذمہ داری ایسے میں بات ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ بات سمجھ لو لیے گا. اگر واقعی ہم کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہوئے جہاں ہمارے واجب ہی ادا نہیں ہو رہے، وہ اللہ کی راہ ہے. اگر ایسے میں سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، اگر ہم کچھ حرام کی طرف گئے ہوئے تھے، حرام کمانے گئے ہوئے، سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو اللہ کی راہ ہو. رشوت والی زندگی کے اندر اگر موت آ گئی تو وہ راہ خدا ہو. بہن کا مال مارا ہوا، بھائی کا حق مارا ہوا، قرضہ لے کے ہڑپ کرتے ہوئے ایسے میں سانس ٹوٹ گئی، اللہ کی راہ ہوگی. تو جو فرما رہے ہیں یاد رکھیں اللہ کی راہ تعین کرے گی کون غرق ہونے جا رہا ہے کون امر ہونے جا رہا ہے. مختصر وقت میں اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. مومنین بالغ فکر ہیں، خود ہی اس بات کو سمجھیں گے. جائزہ دیں اپنی زندگی کا، کب مرنا ہے اللہ کی مرضی، کہاں اللہ کی مرضی، کیسے اللہ کی مرضی، کس راہ میں وہ مومن کی مرضی. اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، آپ اپنا اختیار ٹھیک سے استعمال کریں، موت آ کے بھی آپ کو مار نہیں پائے. خود گر و خود مگر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. موت مومن کو مارنے کے لیے نہیں آتی، اسے حیات نو دینے آتی، اسے نیا سلسلہ بخشنے آتی ہے. بس راہ خدا کی ہونی چاہیے. اپنی زندگیوں کا جائزہ لو دوستو، جوانوں غور کرو خدا کی مان بھی رہے ہو کہ نہیں، اپنے راستے کا تعین کرو. خدا علیہ محمد کی قسم میں نے یہ پچھلے دنوں صرف اس عشرے کے اندر جوانوں کے جنازے دیکھے. لہٰذا یاد رکھنا، کسی غلط فہمی میں نہ رکھنا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام. 12 محرم میں دوستو کہتے ہیں آپ 2 طریقوں سے پوچھیں. جب آگ لگ جائے نا تو 2 طریقوں سے پوچھیں، یا کوئی بجھائے یا جب اسے جلانے کے لیے ملے ہی کچھ. وہ جو عصر عاشور شام میں غریبہ میں آگ لگی وہ کسی نے بجھائی نہیں. جب ملا کچھ نہیں نا علی و بدر کی بیٹیوں کا جلانے کے لیے، وہ آگ خود بخود ہو گئے. بس دوستو اگلا دن چڑھا 11 محرم، نجس لاشیں لعینوں نے اپنے دفنائے اور وقت عصر ڈھول پہ چوٹ پڑ گئی. ڈھول پہ چوٹ نہیں پڑی، علی و بدر کے دلوں پہ چوٹ پڑ گئی. علی و بدر کی بیٹیاں کانپ کر رہ گئی. ہوتا کیا ہے، شمر لعین کچھ رسیاں لے کر آ گئی. میں کیا ہی آپ سے عرض کروں، صاحب نور ایمان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب جنگ نہروان تمام ہوئی، پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی 10 سے زیادہ آپ کے شہید نہیں ہوں گے، 10 سے زیادہ ان لعینوں کے بچیں گے. وہ جو چند 7-8 قیدی زندان میں تھے نا، زندان کے باہر سے مولا حسین گزرے. مولا حسین نے ایک قیدی دیکھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی اور وہ تکلیف سے کرہا رہا ہے. میرا مولا سیدھا مولا امیر کے پاس آیا اور کہا بابا اجازت ہے میں اس قیدی کی رسیاں کھول دوں. امام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. امام نے فقط ایک سوال کیا، فرمایا پتہ ہے نا حسین وہ کون ہے؟
بابا میں جانتا ہوں وہ شمر سے جوشن عطا حسین پر خود ہی کھول دے. ایک مرتبہ امام حسین آئے، زندان میں آئے، امام رسیاں کھولتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. اس نے کہا علی ذات نبی کے بیٹے رحم بھی کرتے ہو روتے بھی ہو. فرمایا رحم اس لیے کرا نہ لگاتے نبوت، مگر رو اس لیے رہا ایک وقت آئے گا میری رحم تو جو خدا و رسول کے واسطے تب تو حیا نہیں کرے گا. وہ پاؤں میں گر گیا، کیسے ہو سکتا ہے یہ بنا رسول اللہ، مگر 11 محرم کو دنیا نے دیکھا. کبھی وہ بطول کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیا. اللہ جانے سید سجاد نے کتنی محنت سے پھوپھی کو سوار کروایا، مگر ساری محنت وہاں ضائع ہو گئی. جب چند قدم اونٹ چلا، بھائی کی لاش دیکھی، جناب زینب نے خود کو گیا. دوسری بیوی جو پیچھے گری وہ اصغر کی ماں رباہ تھی. جناب زینب نے جب لاش کی حالت دیکھی نہ تڑپ کے کہتی حالت کا کہ تو ہی میرا بھائی حسین. وہ جو خوشبو سے پہچان لیتی تھی مدینے کی طرف روک کر کے کہتے نانا کیا یہی آپ کا بیٹا حسین؟ وہ جسے کانٹوں پہ سوار کرتے تھے ٹکڑوں میں بدل چکا ہے یا رسول اللہ. اور جناب اصغر کی ماں نے تو کلیجہ ہلا دیا کربلا کا. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی میرے سید میرے سردار. اصغر کی ماں کو بڑا مشکل وقت ہے، آپ کی لاش کو اس عالم میں دھوپ نہ دیکھنا. کاش میرے سر پہ چادر ہوتی میں آپ کی لاش کا پردہ بنا دیتی. اور کچھ نہیں ہو سکتا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں حالت قید میں نہ ہوتی، میں پاس کی بستیوں میں چلی جاتی، جو من پڑتا میں آپ کو کفنا میں جاتی، ایسے دھوپ میں آپ کا لاشا چھوڑ کر میں جاتی. پر اس بے ماں یہ بے سہارا بے قسمان کے وعدہ آپ سے ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھاؤں میں نہ رہنا. آپ کی پیاسی شہادت کی قسم کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں. بس دوستو اس کے بعد دوبارہ سوال ہے اب جو قافلہ چلا اور چلا نہیں، چلنے پہ معذرت بھگایا گیا. اللہ یہ قافلہ بھگایا گیا تھا اور اس عالم میں بھگایا گیا تھا. اب خود چشمہ تصور سے سوچیں جب مائیں پشت ناکہ پہ بیٹھی ہوں اور ہاتھ پسے گردن بڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کی گردنوں میں ہاتھ مانگی. اب جب بھاگا ہے نا قافلہ بھاگا، انعام کا لالچ تھا لہینوں کو، چاہتے تھے فوراً پہنچے بنے زیادہ. جب بھگایا ہے نا ننے ننے بچے زمین پہ آ گئے. کبھی قافلہ ہو کر آج بھی جاؤ کربلا سے کوفہ چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہوئے ہیں. یہ انہیں بچوں کی یادگاریں ہیں. بے بس مائیں پلٹ دیکھتی تھی، اونٹوں کے پاؤں کے نیچے اپنے بچے آئے، رو کر کہتی تھی جا علی اکبر کا صدقہ، جا علی اصغر کا صدقہ. بس ایک وقت آیا کہ قیامت ہو، ایک وقت آیا گیا. اور یہ وہ قیامت ہے جو جناب سکینہ نے خود بھی سنائی ہے. جب پہنچی نا شام کے دربار میں، ایک مرتبہ 9 گلے ایک رسی کے اندر پھر ہو گیا. شمر نہیں نے ایک کو دیکھو، اس کو سب سے چھوٹی قیدت پہ نگاہ پڑی. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ بولی کچھ نہیں. اس نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ بولی کچھ نہیں. حکمران تھا، لیکن تھا، فاسق تھا. غصے میں اشارہ کیا کہ نیزہ بردار کو. وہ آگے بڑھنے لگا. سید سجاد وہاں سے طرف کے بول اٹھے ظالم رک جا. میری بہن بولنے کی کوشش کرتی ہے، رسی اتنی سختی سے ڈالتی ہے کہ آواز برآمد نہیں ہوتی. سید سجاد کو اجازت ملی، آگے بڑے، رسی ڈھیلی کی. اس نے پھر پوچھا تمہارا نام کیا؟ اب سکینہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع. بار بار پوچھنے بھی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تم کو ضرور تو نہیں کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. ذرا بیٹھ جا، حیا دیکھیے گا، سوچیے گا. جملہ سنیں سکینہ کا اور جناب زینب کی حالت دیکھیے گا. وہ کیا ہوگا؟ سکینہ رو کر کہتی اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا؟ وہ حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا رہا. اللہ جانے سکینہ کی حیا کا یہ عالم ہے. علی و بطول کی بیٹی کیسے شرابیوں میں خطبے پڑھتے. ایک بندہ پوچھا اچھا بہت سے جب سے تمہارا بابا مارا گیا تو پھر کیا مشکلیں آئی ہیں؟ سکینہ رو کر کہتی یزید سن، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے نا مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، جب سے بابا مارا گیا اب تک میں سوئی نہیں سکا. پھر بیٹی نے بتایا جب 11 محرم کو قافلہ بھگایا گیا میرے حصے میں اتنا لاغر اور کمزور اٹھایا جو چند قدم چلتا تھا چل کے گر جاتا تھا. میں منہ کے بل آ کر زمین پہ گرتی تھی. پھر میں گھبرا گئی سوار ہونے سے، میں نے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا. میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، میں بار بار کہتی تھی. بی بی نے ایک فاسق کی طرف اشارہ
کیا یہ رنز ابن قیس مجھے تازیاں نے مار مار کے بھگاتا. بس دوستو ایسے ایک لمحہ آیا, سکینہ گری اور پھر اٹھ نہیں سکی, قافلہ بھاگتا چلا گیا. جناب زینب نے پلٹ کر دیکھا, حسین کے سینے کا تعویذ گر گیا ہے, قافلہ رکتا نہیں ہے. بی بی نے عجب کام کیا, بی بی نے خود کو بھاگتے اونٹ سے زمین پہ گیا. نہیں آپ نے سن لیا, آپ نے غور نہیں کیا, مجھے ایمان سے بتانا 55 سال کی جناب زینب ہے, ہاتھ کیسے کرنے پڑے ہیں, اونٹ کی اونچائی سے بھی کیسے زمین پہ گیا. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, جیسے بازو کٹا کے فرات کے کنارے بھاگ کے گھوڑے سے غازی زمین پہ آیا ہو, ایسی دن جب ان زمین پہ کچھ لگتی قافلہ ہو گیا. تازیاں نے ہمارے سوار ہوگا بالکل نہیں ہوتی جب تک ہماری بچی کو لایا نہیں جائے. آخر ظالم مجبور ہوا, رسیاں کھولے, جہاں بی بی بچی کو اٹھاتا تھا. بی بی پیچھے جنگل میں آئی جہاں سکینہ گری تھی. ایک عجیب ہی منظر دیکھا, وہ سکینہ جو جب سے یتیم ہوئی ہے تماچے ہی پڑ رہے, وہ سکینہ جس میں کسی نے رحم نہیں کیا. دیکھا کسی ضعیفہ نے اپنی گود میں تھاما اور اسے پیار کرتی چلی جا رہی ہے. اور وہ سکینہ جسے کسی نے ابھی تک پیار نہیں کیا تھا, جب اسے ماں کا پیار ملا نا, اب وہ بلک بلک کے رو رہی ہے. اور وہ رو کر بتا رہی, میں آپ کو کیا بتاؤں, ظالم خنجر چلاتا رہا, میں کہتی